بہت خوشی ہوتی ہے اس گاؤں میں، کیونکہ ہماری جنم بھومی ہے، اور خاص کر کے آج کے میں بھی ایس ایس پی صاحب سے بات کر رہا تھا. میں نے ان سے سوال دو پوچھے، ایس ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب سے، کہ یہ جو مشاعرہ ہو رہا ہے گوجری میں یا پہاڑی میں، آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایس ایس پی صاحب کا جواب تھا کہ سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن یہ جو آڈینس کو دیکھ کے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے. میں جانتا ہوں کہ مصروفیت ایس ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب کی مصروفیت بہت زیادہ ہے. 15 اگست ہے، یاترا ہے، اور اس کے علاوہ اور 35A کا مسئلہ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے عروج میں. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی مصروفیت ہے، لیکن پھر بھی مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کے پیار اور آپ لوگوں کی جو ایمانداری سے آپ لوگ بیٹھے رہے، یہ یہاں رہے، میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں شبیر بھٹ صاحب کو، جو چیئرمین ہیں ماسٹر جلال الدین میموریل سوسائٹی کے. انہوں نے ایک بہت بڑی، یہ لوگ کتنے ایڈوانس ہیں، کتنے ان کی ویژن ہے، ان کتنا دور اندیش لوگ ہیں. کسی نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ سانپ جب تک زندہ ہو تو وہ چونٹیاں کھاتا رہتا ہے، لیکن وہی سانپ جب مر جائے تو چونٹیاں اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں. انسان کو شخص بن کے نہیں جینا ہے، بلکہ شخصیت بن کے جینا ہے. آج ہم لوگ بڑی بڑی پرسنالٹیز کو، آج ہم لوگ سر سید احمد خان کو یاد کرتے ہیں، آج ہم کرشن چندر کو یاد کرتے ہیں، آج ہم بہت بڑی بڑی شخصیات کا نام لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ کنٹریبیوشن کیا تھا. انسان کو دنیا کے عیب نظر آتے ہیں، کبھی وہ اپنے عیب نہیں دیکھتا. آپ کی آنکھ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے، لیکن اسی آنکھ میں اگر چھوٹی سی کوئی چیز پڑ جائے تو وہ آپ کو نہیں دکھتی. اسی لیے ہم لوگوں کو دنیا کے عیب دکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اندر عیب نہیں دکھتے. گئی تھی وہ مخدومی صاحب چلی گئی تو ماں اس وقت بھی روتی تھی جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تھا. ماں آج بھی روتی ہے جب بچہ کھانا نہیں دیتا ہے. ماں 8 بچوں کو پالتی تھی، لیکن آج 8 بچے ماں کو نہیں پال سکتے. یہ آج کے ہمارے سماج کی حالت ہے. اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کسی نے بہت خوبصورت کہی تھی کہ جب پہلی بار میرے بچے نے ماں کہا تھا تو ماں تڑپ اٹھی اور پورے محلے اور پورے شہر میں چلا چلا کے کہا کہ میرے بچے نے آج ماں کہا ہے. لیکن وہی بچہ جب آج بولتا ہے تو وہ ماں سہم جاتی ہے، وہ ڈر جاتی ہے. اس طرح کا ماحول ہماری سوسائٹی میں ہو گیا ہے. آج ہم لوگ سوشل ایونٹس کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ڈرگ آ چکا ہے، ہمارے یہاں بہت زیادہ کرمنلائزیشن آ چکی ہے. میں لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام برائیوں کو دور کر سکتے ہیں اگر اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھ جائیں، اگر آپ بڑے لوگوں کی عزت کرنا سیکھ جائیں. اور سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ایک وہ وقت تھا کہ ہم بزرگوں کے سامنے بیٹھنا ڈرتے تھے، سہم جاتے تھے کہ کوئی بزرگ آ گیا ہے. لیکن آج ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارے بزرگ کھڑے رہتے ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ کو انٹروڈیوس نہیں کسی سے کرواتے کیونکہ اس نے سلوار قمیض پہن کے رکھی ہے، اس نے ایک ٹوٹی سی ٹوپی پہن کے رکھی ہے. لیکن بھائی یہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے کہ وہ ماں باپ آپ کا بھوکا رہ گئے، پیاسا رہ گئے. ہم خود بھی اپنی بات کرتے ہیں، ہم یہیں سے جاتے تھے 2 گھنٹے کا پیدل سفر کر کے، جب ہم گھر پہنچا کرتے تھے تو ہماری ماں انتظار کر رہی ہوتی تھی مکی کی روٹیاں بنا کے کہ یہ بچہ ہمارے پاس آیا ہے، آج بھوکا ہوگا دن کا، یہ کچھ کھائے گا. یہی کنسپٹ ماں باپ کا آج بھی ہے. زندگی میں اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی عزت کرو. میں شریف صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کا نام روشن کیا انہوں نے. اس طرح کا یہاں سب کچھ جمع ہو کے ونس شیکسپیئر نے ایک بار کہا تھا، میں توجہ چاہوں گا. شیکسپیئر نے کہا، ونس شیکسپیئر said, I cried when I had no shoes. میں رویا جب میرے جوتے نہیں تھے، لیکن I stopped crying when I saw men without legs. ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں. ہم آج روتے ہیں کپڑوں کے لیے، جوتوں کے لیے. یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہیں. میں آپ کو آج بھی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو کرنے کی ہمت ہونی چاہیے. میں آپ سے شیئر کر دینا چاہتا ہوں 2 باتیں کہہ کے، میں جانتا ہوں ٹائم بہت ہو گیا. نیلسن منڈیلا 27 ایئر ریگرس امپریزمنٹ رہی، 27 سال تک بغیر کسی انٹرسٹ کے وہ جیل میں رہا. ہمارے آج ہندوستان کے، جس کو باپو کہتے ہیں، ہندوستان کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی، جب وہ افریقہ میں پہنچے تو ٹرین سے نکال دیا گیا اور انگریزوں نے کہا کہ نہیں، دس از ناٹ مینٹ فار یو، دس از مینٹ فار دا اے کلاس سٹیزن اینڈ یو آر بلیک مین، یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سٹ ان دس باڈی. لیکن مہاتما گاندھی نے اس سے لڑائی نہیں کی، اس سے جھگڑا نہیں کہا. اس سے کہا کہ تم مجھ کو یہاں اس ٹرین سے نکالو گے، میں تمہیں اپنے دیش سے
نکال دوں گا، اور اس نے اپنے دیش سے نکال دیا۔ آج کل ہمارے دیش کا اتنا ماحول اچھا نہیں ہے، سچ کہنے چاہیے، سچ کہنے کی ہمت رکھنی چاہیے۔ آج انسان کا بھوکا ہے، اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ جنگل میں سانپ، شہر میں بستے ہیں آدمی، سانپ سے بچ جاؤ گے لیکن ڈستے ہیں آدمی۔ آج کا ماحول ایسا چل رہا ہے، اور میں آپ سے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے امن اور پیار اور یکجہتی کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے۔ یہیں پہ بڑی بڑی ایسی پرسنالٹیز آئیں جنہوں نے یہاں پہ ایسا کچھ کام کیا کہ آج کا یہ زرخیز ایریا آپ سب کو بہت پسند آیا۔ میں اس چیز کے لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آپ آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہماری بیسٹ وشز ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہیں گی۔ آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ جتنے بھی یہاں ہمارے تشریف لائے اور جو مہمان یہاں پہ تشریف لائے باہر سے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص کر کے یہاں کے جو ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر ایس ایس پی صاحب اور ایڈیشنل ایس پی صاحب یہاں پہ تشریف لائے، ان کا، اور جو میرے دوست یہاں پہ 26 مجھے ابھی بتایا کہ 26 آرگنائزیشن ہے، نان NGO ہے، اور ایس ایس پی صاحب نے ان آرگنائزیشن کے لیے کہہ بھی دیا کہ یہ وہ آرگنائزیشن نہیں ہے جو لڑائی اور جھگڑا یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، یہ سوشل ورک کرتے ہیں۔ ان سب کا بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ ایک بات پھر آپ کا بہت بہت شکریہ۔